یہ رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا منیر العین فی حکمی تقبیل ابہام ہے۔ اس رسالے کا نام ہے انگوٹھے چوننے کے سبب آنکھوں کا روشن ہو۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ کیا اذان میں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو کیا اس موقع پر انگوٹھے چوم سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے صرف اس سوال پر پورا رسالہ لکھ دیا۔ اچھا، اعلیٰ حضرت سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھا جائے نا تو حتی الامکان اعلیٰ حضرت جواب دے دیتے ہیں، کہیں تحقیق کا موقع ہو تو تحقیق کرتے ہیں، کہیں تفصیل کا موقع ہو تفصیل بیان کر دیتے ہیں، لیکن عموماً اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی بات آتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے سے کوئی کلام کرنا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کوئی اعتراض کرتا ہے، اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت سے اگر ایک سوال پوچھا جائے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پورا پورا رسالہ لکھ دیتے ہیں۔ اور جو اعلیٰ حضرت کو پڑھنے والا ہے، جس نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی فقہی مہارت کو، حدیث کی مہارت کو، اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون میں جتنی آپ کو مہارت تھی اس کو جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کس طرح کلام کرتے ہیں۔ اور جہاں کہیں بھی موقع ملے اعلیٰ حضرت کو، تواغیت اربع ہوں چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بد مذہب ہو، اعلیٰ حضرت کو چھوڑتے نہیں ہے۔ تو چاہے وہ اعلیٰ حضرت کلام میں تواغیت اربع کی بات آ جائے، چاہے کوئی بھی بد مذہب آ جائے، تو اعلیٰ حضرت کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی الفاظ سے ان کی پہلے تحقیر کرتے ہیں، ان کی پہلے مذمت کرتے ہیں، پھر اعلیٰ حضرت اپنی بات کرتے ہیں۔ اچھا، آپ جب اس رسالے کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو ان میں کئی اصول ملیں گے، ایسے اصول ملیں گے کہ جن کے ذریعے آپ کو ایک مشہور جو اعتراضات ہوتے ہیں اہل سنت پر، یعنی کہ حدیث صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب والا، عبارت میں لا یصیح کا لفظ آ گیا، تو اب اس پر دوسری جانب سے یہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ دیوبندی وہابی یہ کہتے ہیں کہ جناب والا یہاں پر تو لکھا ہے حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب جناب والا موضوع ہے۔ تو یہ جو اعلیٰ حضرت رسالہ منیر العین، اس پہ اعلیٰ حضرت نے کافی کلام کیا اس بات پر کہ اگر کسی حدیث کو یہ کہہ دیا جائے کہ لا یصیح ہو تو کیا وہ موضوع بن جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر کافی کلام کیا، اعلیٰ حضرت نے افادہ کی صورت میں، یعنی کہ فوائد کی صورت میں اس پر کلام کیا۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 30 فائدے اس میں بیان کیے۔ تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس پر کافی کلام کیا۔ اس میں ایک بہت خوبصورت بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ بات ہے کہ سب سے پہلے تو ایک اصول آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ قائل جواز، یعنی کہ کوئی کہنے والا کہ یہ کام جائز ہے، اس کا کوئی قائل ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہوتی؟ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کام جائز ہے تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ متمسک بالاصل ہیں، یعنی آپ اصل کے ساتھ ہیں۔ آسان الفاظ میں آپ اصل کے ساتھ ہیں کہ آپ اصل چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ چیز جائز ہے۔ تو جو بندہ جواز کا قائل ہو وہ اصل کے ساتھ ہوتا ہے، متمسک بالاصل ہوتا ہے، تو اس کو دلیل کی حاجت نہیں ہوتی۔ دلیل کی حاجت اسے ہوتی ہے، یعنی دلیل وہ دے گا کہ جو عدم جواز کا قائل ہو، کیونکہ وہ اصل کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، وہ متمسک بالاصل نہیں ہے۔ جو متمسک بالاصل نہیں ہوگا اس کے اوپر ہوگا کہ وہ دلیل دے، ذمہ اس کے ہوگی دلیل۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ انگوٹھے چومنا جائز ہے، قیامت میں انگوٹھے چومنا جائز ہے، اذان میں انگوٹھے چومنا جائز ہے، تو ہم قائل جواز ہیں، ہم متمسک بالاصل ہیں، تو ہم پر دلیل نہیں ہے۔ دلیل اس پر ہے کہ جو متمسک بالاصل نہ ہو، یعنی کہ جو اصل کے ساتھ جس کا کلام جڑتا نہ ہو، یا اصل کے ساتھ جس کا جو ہے ربط نہ قائم ہوتا ہو، یا جس کی اصل کی کوئی بنیاد نہ ہو، تو دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے کہ جو اصل کے ساتھ متمسک نہ ہو۔ تو اب ہم سے دلیل مانگی جاتی ہے کہ جی دلیل دیں، دلیل دیں، دلیل دیں۔ تو دلیل کافی روایات موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھے چومے، آپ روایات کافی موجود ہیں، اس پر ہم دلائل بھی پیش کرتے ہیں، لیکن اصولی بات یہاں پر یہ کرنی ہے کہ جو متمسک بالاصل نہ ہو تو اس کے ذمہ ہوتا ہے دلیل پیش کرنا، نہ کہ اس کے ذمہ جو متمسک بالاصل ہو، کیونکہ وہ تو جواز کا قائل ہوتا ہے، جواز کے لیے دلیل نہیں ہے، عدم جواز کے لیے دلیل چاہیے۔ اور ایک اور پیاری بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک حدیث پاک ہم جو پیش کرتے ہیں تو وہ حدیث پاک ہے مقاصد الحسنہ کی، ٹھیک ہے، مقاصد الحسنہ کی حدیث پاک ہے۔ اچھا، اسی حدیث کو دینمی نے مسند الفردوس میں بھی نقل کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر حاضر ہیں، تو آپ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگلیاں یا انگوٹھے چومے اور ان کو آنکھوں سے لگایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس دوست کی طرح یہ کام کیا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اب یہ حدیث پاک ہے نا، یہاں پر جو اصل چیز آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا لکھا لا یصح، صحیح نہیں ہے۔ تو اس پر وہابی اور دیوبندی وغیرہ جتنے بھی دوسرے مسالک کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو اس کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ جناب موضوع ہے۔ اب لا یصح کے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ اب اس سے موضوع، حدیث موضوع ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں۔
حالانکہ لا یصیح کا مطلب یہ ہے کہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ موضوع ہو جائے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر تشریف فرمائی، اعلیٰ حضرت نے اس مقام کو واضح کیا، اعلیٰ حضرت نے کافی تحقیق کی، علوم حدیث کے آپ نے دریا بہا لیے۔ اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے تو یہ بیان کیا کہ اگر کسی حدیث کو یہ کہہ دیا جائے کہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، مطلب یہ ہے کہ صحیح کے نیچے درجات ہے، کہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے، صحیح لذانتی نہیں ہے تو صحیح لغیری ہو سکتی ہے، حسن لذانتی ہو سکتی ہے، حسن لغیری ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے درجہ بدرجہ ہر حدیث کی آپ نے تشریح فرمائی۔ آپ نے کہا صحیح تو ایک اعلیٰ مرتبہ حدیث کا، اور موضوع سب سے من گھڑت، سب سے کم اور سب سے نکارا درجہ ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی محدث یہ کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو وہ موضوع ہو جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جو لطیف بات بیان کی ہے نا، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے مثال دی، اعلیٰ حضرت مثال دیتے ہیں کہ زید کو کہیے کہ بادشاہ نہیں، تو اس کے معنی یہ ٹھہرے کہ نانے شبینے کو محتاج ہو، یعنی کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہے تو اب کیا وہ روٹی کے لیے بھی محتاج ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے آگے کمال کی بادشاہ فرمائی، آگے فرماتے ہیں کہ یا متکلمین طائفہ کو کہیے، طائفہ مطلب وہی جو دیوبندیوں وہابیوں کا جو گروہ ہے، ایک متکلمین طائفہ، اگرچہ وہ علوم حدیث سے نہ بلد ہے نہ آشنا ہے۔ عارض فرماتے ہیں یا متکلمین طائفہ کو کہیے کہ اولیاء نہیں، تو اس کا مطلب یہ قرار پائے کہ سب کافر ہیں۔ عارض فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْوَهَّابِيَّةَ قَوْمٌ يَجْهَلُونَ، لیکن وہابی قوم جو ہے یہ جاہل ہے۔ یہاں پر ایک بیسک بات بیان کرنے کی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لفظ اولیاء استعمال کیا، لفظ اولیاء اللہ استعمال نہیں کیا، کہ اولیاء کی جو اصطلاح ہے اہل سنت میں اولیاء اللہ استعمال ہوتی ہے، اور حقیقی اولیاء اللہ اہل سنت میں ہی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے اگر لفظ استعمال بھی کیا تو اولیاء اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اولیاء کا استعمال کیا، کیونکہ حقیقی طور پر تو اولیاء اللہ اہل سنت میں ہے۔ وہابیوں میں یا دیوبندیوں میں تو اولیاء اللہ پائے نہیں جاتے، وہ تو قائل ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ مر گیا تو ٹھیک ہے بس بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اولیاء اللہ کی جو نعمت ہے ایک اللہ تعالیٰ نے وہ اہل سنت کو عطا کی ہے۔ تو خیر اعلیٰ حضرت نے اولیاء کا لفظ استعمال کیا، یہ اولیاء کا لفظ استعمال کرنے کے اندر یہ بھی بہت پیاری بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اولیاء اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہیں کہا جائے کہ تمہارے اندر کوئی اولیاء نہیں ہے یا تم اولیاء نہیں ہو تو جناب والا سب کے سب کافر ہو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو ایسا نہیں ہوگا تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی حدیث کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جناب والا موضوع ہو گیا۔ بھائی اتنے سارے درجات ہیں بیچ میں، حسن لغیری ہے، حسن لذاتی ہے، صحیح لغیری ہے، صحیح لذاتی ہے، ٹھیک ہے صحیح لذاتی کی چلو نفی ہو گئی، تو صحیح لغیری بھی نہیں ہے، حسن لذاتی بھی نہیں ہے، حسن لغیری بھی نہیں ہے، مقطوع ہے، آگے مرفوع ہے، پھر وہ جناب والا موقوف ہے، اتنی احادیثیں ہیں، ٹھیک ہے وہ کتب جائیں گی۔ تو اسی رسالے میں اعلیٰ حضرت نے علوم حدیث کے بارے میں کافی کچھ بیان کیا، اور طلباء کے لیے یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس رسالے کو علوم حدیث کے حوالے سے بھی پڑھا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے حوالے سے بھی اس رسالے کا مطالعہ کہ ان کو پتہ لگے کہ اہل سنت کے ہاں اصول کیا ہے، علماء اہل سنت کن اصولوں پر مبنی جو ہے ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور ان کے اصول گفتگو میں کون سے کار فرما ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے بنیادی عقائد کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔